أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه یا رحمن یا رحیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، میں نے سورہ عبسہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کے آخری سپارے کی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ ویسے تو کلام پاک کا ایک ایک لفظ بڑا خوبصورت اور بڑا پرمانی ہے۔ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کی جو خوبی یہ ہے کہ ایک تو یہ مختصر ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کے اندر، لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی گہرائی، اور چونکہ اس وقت ایمان والوں کی بنیاد بن رہی تھی تو رب کریم نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنے بندوں کو ایسے پیغامات دیے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر بس رچ جائیں اور ان کا ایمان اس کے اوپر مضبوط ہو۔ اس صورت کا جو پس منظر یا شان نزول جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، ایک روایت کے مطابق دار ارقم میں، قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو، شیبہ، عتبہ، ان لوگوں کے نام آتے ہیں روایات میں، ایک جگہ لے کر تشریف فرما ہیں اور ان لوگوں کے سامنے کلام پاک کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ سب سمجھتے ہیں، اور قبائلی دور میں اس وقت بھی اور آج بھی یہ انداز رہا ہے کہ اگر کسی قبیلے کا بڑا کوئی سردار، کوئی وڈیرا اگر کسی جگہ کوئی وعدہ کر آئے تو پھر پورا قبیلہ اس کے پیچھے لبیک کہتا ہے۔ تو آپ جن کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، آپ کے دل میں یہی تڑپ تھی کہ اللہ کا دین بڑی تیزی کے ساتھ اس زمین پر پھیلے، اور آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ اس وقت تک ابھی تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور ان میں بھی زیادہ تر لوگ جو تھے یہ بڑے اونچے سٹینڈرڈ کے، سٹیٹس کے لوگ نہیں تھے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، لوور کلاس کے لوگ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ اگر ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی ایک کے دل میں بھی یہ بات اتر گئی تو پھر یہ پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے اور دین اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گا۔ اس تڑپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان سرداروں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے قرآن پاک کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور آگے جا کر یہ بات سمجھ آئے گی کہ ان سرداروں کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس بات کو غور سے سن نہیں رہے ہیں، نہ ہی توجہ دے رہے ہیں، نہ ہی دلچسپی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور بڑی بیزاری کی کیفیت ہے۔ اسی دوران میں اللہ کا ایک نیک بندہ جو نابینا ہے، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، پھوپھی زاد بھی لگتے ہیں، یہ اس محفل کے اندر آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ یا تو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یا بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو جب آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے دل میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، تو ان کے دل میں کوئی سوال اٹھا جس کا جواب دینے کے لیے ہوا تشریف لائے۔ چونکہ نابینا ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ کون کون بیٹھا ہے، کس قسم کا ماحول ہے، کیسی گفتگو چل رہی ہے، انہوں نے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے اس محفل کے اس گفتگو میں مخل ہوئے اور کوئی سوال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا اس طرح مخل ہونا اچھا نہیں لگا، آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ یہ آگے وضاحت ہو جائے گی کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے خاص انداز میں بات کی ہے
جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی. تو یہ اس کا پس منظر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اب ان آیات کی طرف آگے بڑھوں گا، اور جو کچھ مجھے سمجھ آیا اس کے مطالعے سے آپ دعا کیجیے کہ رب کریم مجھے حق اور سچ کے مطابق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا جو صحیح مقصد ہے اس کو بیان کروں، اس سے فاضل کو بات نہ کروں، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ حق اور سچ کے مطابق میں بیان کر سکوں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے دلوں میں اتار دے، ہم سب کے دلوں میں اتار دے، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. تو ابتدا ہو رہی ہے عبسا و تولا. اس شخص کے چہرے پر بل پڑا، ناگواری کے اثرات آئے. وتولا، اور اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا. ان جاءہ الاعمی، کہ آیا جب اس کے پاس ایک اندھا. یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہو رہا ہے جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. رب کریم اپنے پیارے نبی سے مخاطب ہیں، لیکن بات کی جا رہی ہے جن لوگوں کو عربی زبان سے تھوڑا سا شغف ہو، غائب واحد کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر کے صیغے میں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور بجائے میں کہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں کہوں کہ وہ کسی نے کیا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بعض وقت انسانی زندگی سے مثالیں لینی پڑتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انسان جیسا ہو جائے گا یا انسان اللہ جیسے ہو جائیں گے. انسانوں کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیو. یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ذات ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے جو عشق اور جو محبت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں. اب یہ ایک رشتہ ہے محبت کا، اور جہاں محبت کے رشتے ہوتے ہیں وہاں پھر ایکسپیکٹیشنز اور توقعات ہوتی ہیں رویوں کی. اب ہم یہاں پردیس میں رہتے ہیں، ذرا اندازہ کی یہ مثال ہے صرف سمجھنے کے لیے. کوئی میرا بھائی نہ کہے کہ بھی اللہ کی بات انسانوں سے ملا رہے، نہیں، صرف سمجھنے کے لیے. آپ یہاں پردیس میں رہتے ہیں، اگر آپ کی فیملی یہاں نہیں ہے اور کوئی دو چھڑے ساتھی سال ہا سال سے ایک ہی جگہ رہ رہے، اور روٹین ہو کہ دفتر سے واپس آنے کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں اپنے صفائی کا اور کھانا مل کے کھاتے ہیں، ہمیشہ ایک محبت ہوگی، یہ دل نہیں چاہتا اکیلے کھانے کا. ایک دن آپ دفتر سے آئیں تو آپ دیکھیں کہ جناب بھائی صاحب نے کھانا بنا کھا کے برتن الٹے رکھے ہوں. یہ بڑی غیر متوقع بات ہے نا آپ کے لیے، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے ہم کھانے کٹے، پیار ہے، محبت ہے اور رشتہ ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے یار آج کھانا تو نہیں اکیلے کھا لیں. آپ کا شکایت اور شکوے کا جو انداز ہوگا پتہ کہیں گے، وہ آج تو لوگوں نے کھانا بھائی اکیلے کھا لیا، ایسے کہیں گے نا. یہ انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ انداز اختیار کیا کہ آج تو جناب ان کا چہرہ دوسری طرف ہو گیا اور چہرے پر بل پڑ گئے جب کوئی اندھا آیا ان کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ صرف یہ دو جملے سن کے آپ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا. یہ انداز برداشت نہیں ہوا کہ میرا رب آج مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بجائے انڈائریکٹ بات کر. اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھائی، بس یہ دو جملے ہی کافی ہو گئے. روایات میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے پاس اور ان کو جا کے اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھائی اور ان کو کہا آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں. کہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ ان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، ان کی وجہ سے میرے اوپر عذاب نازل ہوا. یعنی قدر کی اس شخص کی قدر کی. اور ویسے بھی یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے. آج بھی لوگ سسرالی رشتہ داروں کی بڑی عزت کرتے ہیں. آپ کے پھوپھی زاد بھی تھے اور سسرالی رشتہ دار بھی تھے، ان کے لیے قابل احترام ہستی تھی. لیکن اس وقت جو ماحول جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ اس بات کا متقاضی تھا کہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو. تو فرمایا عبسا وتولا، کہ چہرے پر بل پڑا، منہ دوسری طرف کسی نے کر لیا. جبکہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، بس فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ رب کریم نے پھر بات ڈائریکٹ کی ہے. وما یدریک لعلہ یزکی. اے ہمارے پیارے رسول، آپ کو کیا پتا کہ یہ شخص آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ تزکیہ اختیار کرتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، جو نصیحت اس کے ہاتھ لگ جاتی
یہ نصیحت کو پکڑ لیتا، وہ آپ کی نصیحت اس کے کام آتی، نفع بخش ثابت ہوتی، اس کی زندگی بدل جاتی، اس کو ہدایت ملتی، اس کو راہ ملتی، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ اما من استغنا، اور ایک یہ جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو استغنا برت رہے ہیں، جو آپ کی بات توجہ سے بھی نہیں سننا چاہتے، جن کے لیے نعوذ باللہ یہ کوئی لیکچر لمبا ہو گیا ہے، ہمارا بھی مولوی صاحب ذرا خطبہ لمبا ہو جائے نا تو کیا کہتے ہیں، یار یہ مولوی نے آج ساری تقریر آج ہی کر ڈالنی، کوئی اگلے جمعے کے لیے بھی رکھ لے۔ ہوتا ہے نا، جب دلچسپی نہ ہو، جب موضوعات ہماری زندگی کچھ اور ہوں، کوئی فلم چل رہی ہو 3 گھنٹے کی چل رہی ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، بند نہیں ہوتی، کوئی سسپینس چل رہا ہو، کوئی اور شو چل رہا ہو، لیکن ذرا کو اللہ کے دین کی بات مولوی صاحب کا گفتگو لمبی ہو گئی، یار مولوی کو بولا چھوٹی تقریر کر لی، تو وہ چونکہ ان کو دلچسپی نہیں ہے ان سرداروں کو اس کلام سے، اس اللہ کے دین سے، اس گفتگو سے، تو ان کی بیزاری، ان کی بے اعتنائی، ان کا استغنا جو ہے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا اما من استغنا، جو استغنا برت رہے ہیں آپ کی بات سے، جو غور سے سننا بھی نہیں چاہتے، فانت لہو تصدی، اور ہمارے پیارے رسول آپ ان کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں، یعنی آپ ان کی طرف اس طرح انہماک سے پوری بات کر آپ ان کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے کہ ایک داعی دین کا یہ کام ہے کہ وہ جھکے گا، جہاں سے اس کو کچھ نظر آ رہا کہ یہاں امید ہے تو پھر اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، یہ فطری بات ہے، اللہ کے رسول کی فطرت کے اندر کہ میں اس دین کو پھیلانے کے لیے آیا تو میں کام کروں۔ اور یہ ذمہ داری اس حد تک محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اگر ان سرداروں نے، ان بڑے لوگوں نے تزکیہ اختیار نہ کیا تو آپ کے اوپر اس کا کوئی بار نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ان کو مسلمان بنا کے چھوڑیں گے۔ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کو صرف پہنچانے کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ بعض اوقات میرے وہ بھائی جو داعی دین ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بات بھول جاتے ہیں اور انداز بات کو ایسے اختیار کرتے ہیں اس کا مطلب کہ نہیں میں تو اس کو آج ٹھیک کر کے چھوڑوں گا۔ نہیں 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 نہیں، ٹھیک کرنے کی بات وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے گا تو کسی کا دل بدلے گا، اللہ چاہے گا تو کسی کے دل کے اندر قرآن کو اتارے گا، ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ، انسان نہیں کر سکتا، خواہ وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا وما علیک اللہ یزکا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں کہ ان کا تزکیہ کر کے چھوڑنا ہے، یہ ان کو مسلمان بنا کے چھوڑنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو آپ کے پاس سعی کرتا ہوا آیا ہے، آپ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں سعی کرتے ہیں، سعی کا لفظ جو ہے اس کے 2 معنی، ایک بھاگنا اور ایک جستجو کرنا، کوشش کرنا، کہتے ہیں بڑی سعی و جہد کے بعد بھی یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جو آپ کے پاس دوڑا چلا آیا ہے، کوشش کر کے آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں ڈر ہے، وہ خشیت اختیار کرتا ہے، اس کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اس کا عمل کوئی ایسا نہ ہو جائے جس پر پکڑ ہو جائے، یہ خشیت ہے نا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور اے ہمارے پیارے رسول آپ اس شخص سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، جو آپ سے استغنا برت رہے ہیں ان کی طرف تو آپ جھک رہے ہیں، ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ان کو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور جو خود بھاگا چلا آیا ہے، تلاش چاہتا ہے حق کی، جو رہنمائی چاہتا ہے، اس کی طرف سے آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ انسانوں کے 2 گروہ سامنے آ گئے، ایک وہ جو ہدایت کی بات کو سننے بھی نہیں چاہتے، ان کے لیے وہ بھاری پڑ رہی ہے، اور ایک وہ جو کوشش کر کے، جستجو کر کے، اس خشیت کو اختیار کر کے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہدایت، اب یہ قرآن پاک جس کی تعلیم آپ ان کفار کے سامنے پیش کر رہے تھے، سرداروں کے سامنے، اور جس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ صحابی آئے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ تو کتاب جو ہے یہ نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے آگے بڑھ کر اس سے نصیحت قبول کر لے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہم مسلمان بات کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اس کے۔ قرآن پاک کسی کی جاگیر نہیں ہے،
کالا گورا پیلا گلابی مشرقی مغربی، کوئی کسی نسل رنگ سے آگے بڑھ کر اس کتاب کو سینے سے لگائے، اسے ہدایت حاصل کرے اس کی۔ یہاں اس شہر میں ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ڈاکٹر فرت علی برنی مرحوم، تو ایک دفعہ میں ان کا درس سن رہا تھا، ہم نے ایک واقعہ سنایا۔ ہندوستان میں ہمارے کچھ بھائیوں نے قرآن پاک کا ہندی زبان میں ترجمہ کر کے بہت سارا بانٹا تاکہ ہندوؤں تک یہ پیغام پہنچے، اللہ کسی کو توفیق دے تو قبول کر لیں۔ تو ایک ہندو ڈاکٹر ہندی کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی مسلمانوں کو بھی ان کو بھی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو مسلمان دعوت کرتے ہیں، آئیے آپ کو مٹھائی کھلائیں، کوئی چائے پلائیں، کھانا کھلائیں، اور پھر دوسروں کو مبارکباد دیں۔ مسلمان اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان ہندو ڈاکٹر کو، جو الحمدللہ آپ قرآن پڑھ کے مسلمان رہے، ان کو کہا ڈاکٹر صاحب آج ہم نے یا کل آپ نے آپ کی کوئی دعوت کا بندوبست کیا ہے، تو آپ وہاں آئیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہ ایک بات ہے کہ مجھے آپ 2 منٹ وہاں بات کرنے کا موقع بھی دیں گے۔ خیر وہ دعوت ہوئی، آئے تو ڈاکٹر صاحب کو موقع دے گا بات کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ قرآن پہنچایا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کو پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا۔ اس نے کہا لیکن میرے بھائیوں، تھوڑی دیر پہلے میری ماں مر گئی، اور وہ حالت کفر میں مری ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ قیامت والے دن میری ماں کا ہاتھ ہوگا، تم لوگوں کا گریبان ہوگا کہ تم نے اس تک قرآن کی دعوت کیوں نہیں پہنچائی۔ کون ذمہ دار ہے اس بات کا اس زمین کے اوپر کہ میری ماں کفر کی حالت میں مری؟ تم نے اپنی ڈیوٹی دی۔ تو اب حامل قرآن ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ حجت تو قائم ہو جائے، باقی ان کی مرضی قبول کرے نہ قبول۔ تو اگر ہم حامل قرآن ہیں اور اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ تو ہمارا فریضہ ہوا، اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ کلا انہا تذکرہ من شاء ذکر، یہ تو نصیحت ہے، جو آگے بڑھ کر قبول کر لے یہ اس کی ہے، وہ اسی کو فائدہ دے گی۔ اب یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو سرداران قریش ہیں وہ قرآن کی بات کو غور سے نہیں سن رہے، اور اس کو جو احترام دینا چاہیے تھا، اس کو جو توجہ دینی چاہیے تھی، وہ نہیں دے پا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب قرآن کی شان بیان کرتے ہیں۔ پھر اندازہ ہے کہ تم کس کتاب کی بات غور سے نہیں سن رہے، کس کلام کو تم توجہ نہیں دے رہے۔ یہ وہ کلام ہے فی صحف مکرمہ، یہ کلام بڑے مکرم صحیفوں کے اندر درج ہے، مرفوعہ، یہ بہت اونچا کلام ہے۔ کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نا، ڈھیر سارے پی ایچ ڈی اکٹھے ہو جائیں، کوئی فلسفی اکٹھے ہو جائیں، تو کوئی بہت دور کی کوڑی لائے نا، تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یار بڑی اونچی گل کی تھی، کہتے ہیں نا یار بڑی اونچی بات کی۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک سے اونچی بات نہ کبھی کوئی کر سکا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کبھی کر سکے گا۔ تو یہ وہ کلام ہے، اس سے اونچا کلام دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا ایک مرتبہ کیا ہے؟ پہلا ہے فی صحف مکرمہ، یہ بڑے مکرم صحیفوں میں درج ہے، یہ کوئی ایسی دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ مرفوعہ، یہ بہت اونچا کلام ہے۔ مطہرہ، یہ بہت پاکیزہ، بڑا پیارا کلام ہے۔ کوئی بہت دوست یار بیٹھے ہو نا، تو کوئی بہت ہی اچھی بات کرے نا، تو کیا کہتے ہیں؟ یار بڑی میٹھی بات کی، مزہ آ گیا۔ ان کی باتیں دل میں اتر جانے والی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ قرآن سے میٹھی اور پیاری بات نہ کبھی کوئی کر سکا ہے، نہ کر رہا، نہ کبھی کر سکے گا قیامت تک۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن سب سے اونچا کلام، قرآن سب سے میٹھا کلام ہے۔ اور جب اتنی اونچی چیز ہو تو ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے ضمانت کے طور پر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَا، پھر اتنے اونچے کلام کو جس کو ہم نے صحیفوں کے اندر رکھا ہے، اور اتنے پیارے کلام کو، اتنے پاکیزہ کلام کو ہم نے اپنے سفیروں کے ہاتھوں میں، فرشتوں کے ہاتھوں میں دیا۔ سفیر کے 2 معنی ہیں، ایک لکھنے والے کو کہتے ہیں سفیر، اور ایک یہ جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، پیغامبر ہوتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کے وہ پیغامبر ہیں جو اس لکھے ہوئے کلام کو عرش سے فرش تک اتارتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو اپنے فرشتوں کے ہاتھوں میں دیا۔ فرشتے بھی کیسے؟ کرام، بڑے کرامت والے، بڑی بزرگ ہستیاں ہیں یہ فرشتے جن کو ہم نے یہ کلام دیا ہے اس کو پہنچانے کے لیے۔ ان کا بڑا مقام ہے۔ برارا، یہ بر سے نکلا ہے نیکی،
یہ بڑی نیک ہستیاں ہیں یہ اللہ کے فرشتے جن کو ہم نے یہ پاکیزہ کلام دیا کہ اس کو تم نے امانت کے طور پر زمین پر پہنچانا. تو قرآن پاک کا درجہ بیان کیا, جن کے ہاتھوں میں وہ کلام دیا تھا ان کا درجہ بیان کیا. اب انسان کے رویے کی طرف کلام پلٹتا ہے. قتل الانسان ما اکفر, ہائے مارا گیا انسان جس نے اس کلام کے ساتھ کفر کیا, جس نے اس کی ناشکری کی. یہ کفرا کا لفظ جو ہے, یہ جو گاڑی کا ٹائر ہوتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں. اس کو کفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رم کو چھپا لیتا ہے, ڈھانپ لیتا ہے اپنے اندر. تو کفر کا مطلب ہے اصل چیز کو کسی دوسری چیز سے ڈھانپ دینا, اور اکفرا کا مطلب ہے کہ اصل میں اس کا شکر ادا نہ کرنا, اس کی نفرین کرنی, اس کی نفی کرنی. تو کتنا بد نصیب ہے یہ انسان, اس نے اس کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا, اس کا انکاری ہے, اس کے اوپر اپنے اپنے مسئلے لا کے گھڑ کے اس کے اوپر ملمہ سازی کرتا ہے اصل بات کو چھپانے کے لیے, جو اس کی مرضی کا ہو جائے, فائدہ ہو جائے, اور یہ ناشکرہ ہے اس کا. اچھا جی, جب انسان کسی چیز کا ناشکرہ ہوتا ہے, یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, سخت لفظ استعمال کریں صرف سمجھنے کے لیے, جب کسی چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ وہ خدا نہ خواستہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے کوئی اونچی چیز ہوں. بازار جاتے ہیں آپ سودا خریدنے کے لیے, اپنے لیے کوئی کپڑا خریدتے ہوں گے, کوئی کھانا خریدتے ہوں گے, تو جب آدمی سودا دیکھتا ہے پڑا ہوا وہاں, یار یہ لٹھے کی ایک چادر لے لو, ارے نہیں یار یہ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے, میں تو بوسکی کا لوں گا. کہتے ہیں نا لوگ, یار یہ کیلے یار یہ گلے سڑے ہیں, میں تو کوئی صاف ستھرا سا پھل لینا چاہتا ہوں. تو اپنے لیے ایک پیمانہ مقرر کرتا ہے انسان کہ میرے پیمانے سے مطابق یہ اس سے اونچی کوئی چیز ہو. تو وہ سرداران قریش جو قرآن کی بات کو غور سے نہیں سن رہے تھے, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ جس چیز کے تم انکاری ہو, جس کو توجہ نہیں دے رہے, جس کی طرف بے تانی برتے, تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا چیز ہو. پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں اپنی اوقات پہچانی ہے. تمہیں پتہ کہ تم کیا چیز ہو, تم نے یہ سوچا ہے انکار کرنے سے پہلے, اس کی طرف بے اتنائی برتنے سے پہلے, اس کی طرف بے توجہی برتنے سے, تم چیز کیا ہو خود. من ای شیء خلق, یہ انسان جو اتنی ڈینگیں مارتا ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس نے کبھی یہ سوچا کہ اس کو پیدا ہم نے کس چیز سے کیا؟ من نطفہ, بس ایک پانی کی حقیر بوند سے ہم نے اس کو پیدا کیا, بس اتنی اس کی اتنی ہی اصل ہے. خلقہ فقدر, پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو پیدا نہیں کیا, اس کی پوری تقدیر بنا ڈالی ہے. پھر تو پہلے تو اس کی پورے جسم کے ڈائمینشن جو ہیں, ناک اس کی یہاں ہونی چاہیے, آنکھیں اس کی یہاں ہونی چاہیے, ہونٹ اس کے یہاں ہونا چاہیے, پورا نظام اس کا اندر کس طرح دیا کہ چلے گا. ذرا اندازہ کریں کہ اگر میں سے کسی ایک کی ناک پہ یہاں لگی ہو اور آنکھیں یہاں چلی جائیں, ہونٹ ادھر لگا ہو, کارٹون فلموں میں بات آپ دیکھتے ہوں گے کتنا عجیب لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کے اندر خوبصورتی پیدا کی, ایک پورا پروپورشنیٹ ہر چیز بنائی ہے, اور پورا نظام جو دیا اس کے اندر, اس کے بغیر ایک منٹ جو ہے ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اور ابھی تک پتہ نہیں کتنی صدیاں جتنے بھی انسان کو مہلت ہے, انسان سٹڈی کرتا رہے گا اپنے آپ کو, ہر روز نئی تحقیق ہوتی ہے. خلقہ فقدر, پھر اس کی تقدیر مقرر کی. ثم السبیل یسرہ, اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, اس کا رستہ آسان بنایا ہے زندگی گزارنے کا. اور آسانی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ انسان کو پیدا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ بنایا ہے, آپ ذرا اس پہ غور کریں. رب کریم اگر ماں کے جسم کے اندر کچھ لمحات کے لیے خصوصی بڑی بڑی تبدیلیاں نہ کرے, انسان پیدا نہیں ہو سکتا. اس آسانی کو یہیں سے شروع کر دیا. اچھا جی پیدا ہو گئے, تم آگے چلے گئے. بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد سانس بھی خود ہی لیتا ہے, کوئی ٹریننگ دیتا ہے ہم میں سے کوئی اس کو, اور چوسنے کی ٹریننگ لے کے آتا ہے. نوزائیدہ بچے کی آپ منہ میں انگلی ڈالیں چوسنا شروع کر دے گا. اچھا ایک بچہ پیدا ہوا اور چوسنے نہ آتا ہو, میں اور آپ سارے مل کر اس کو ٹرین کر سکتے ہیں, بیٹا ادھر چوسنا سکھا دیں تجھے. ثم السبیل یسرہ,
ہم نے اس کی زندگی کو ممکن بنانے کے لیے ساری آسانیاں پیدا کی ہیں. سانس نہیں تم لے سکتے اگر ٹریننگ دے گا نہ بھیج دے. چوس نہیں, چند لمحے زندہ نہیں رہ سکتے تھے تم, چند گھنٹے نہیں جی سکتے تمہارے اندر کچھ خوراک نہ جاتی اگر اس کو اندر جو ہے اس کو حلق کے نیچے اتارنے اور ڈائجسٹ کرنے کا سارا سسٹم نہ ہوتا. انسان کا بچہ تو پھر کچھ وقت لگاتا ہے نا, رینگنا سیکھتا ہے, کچھ مہینوں کے بعد چلنا سیکھتا ہے. بعض جانوروں کے بچے پیدا ہونے کے چند گھنٹے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی گھوڑے کے بچے کو دیکھا؟ ود ان فیو آورس اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آسانیاں پیدا کی تمہیں زندہ رکھنے کے لیے, سسٹین کرنے کے لیے. اور پھر تمہیں رینگنا سکھایا ہم نے, پھر تمہیں چلنا سکھایا, پھر تمہیں بھاگنا سکھایا, پھر تم نے ورزش کرنی سکھائی, کھانا کھانا سکھایا, پھر تم چیمپئن بن گئے. پھر کیا کہتا ہے, اور جناب میں نے گولڈ میڈل ایسے نہیں لیا, بڑی محنت کی ہے. یہ اولمپکس میں آپ دیکھ رہے ہیں, میں وہاں کھڑا تھا نمبر 1 کے اوپر, ساری زندگی لگائی ہے, اتنے ڈنٹر پہلے ہیں, 6 گھنٹے روز ورزش کرتا تھا. یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے توفیق دیا تو میں اس قابل ہوا ہوں. اور رب کریم کبھی کبھی صرف یاد دلانے کے لیے انسانوں کو تھوڑا سا ذرا بتاتے ہیں. آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ جناب وہ 6 فٹ کا جوان تھا جناب, اتنا لمبا چوڑا, اتنے مسل اور زبردست باڈی. وہ سنا ہے اسپتال میں پڑا ہے, بات بھی نہیں کر سکتا. کیا ہو گیا یار؟ وہ کوما میں چلا گیا, وہ برین ہیمریج ہوا ہے اور ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتا. وہ کہاں گئے اس کی ساری زندگی کی محنت, کہاں گئی اس کی مشقت, کہاں گئی اس کی وہ خوراک اور مسل بنانا اور ڈنٹر پھیلنا اور وزن اٹھانا؟ ود ان فیو سیکنڈز گان. تو اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ممکن ہی اس لیے ہوا ہے کہ ثم السبیل یسرا, رب کریم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کی آسانیاں پیدا کی ہیں, پھر کہیں جا کے تمہارے لیے ممکن ہوا. اچھا جب آدمی یہ سارا کچھ بن جاتا ہے نا تو پھر چیمپئن ہو جاتا ہے. پھر سمجھتا ہے کہ میں کلائمیکس پہ آ گیا. ایک بڑے میاں اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے, کہنے لگے یار اللہ کا شکر, بیٹوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, بہویں گھر میں آ گئی ہیں, بیٹیاں اپنے گھر میں چلے گئی ہیں, سب کے کاروبار سیٹ ہیں, اور اللہ کا شکر ہے میں بڑا خوش ہوں. تو کس نے کہا مولانا فکر کریں آپ کچھ ہونے والا ہے. اب آپ زندگی کلائمیکس پہ آ گیا, آپ کچھ ہونے والا ہے, آپ کو چل چلا کا وقت آ گیا ہے. اس لیے اب انسان زندگی کے کلائمیکس پہ پہنچ جاتا ہے نا میرے دوستوں, تو پھر آگے کی کچھ تیاری ہو جاتی ہے. تو یہاں فرمایا یعنی جب اس کی ساری آسانیاں پیدا کر دیں, ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اللہ تعالیٰ موت دے گا, قبر میں اتار دے گا. اچھا آپ میں سے یقیناً کچھ لوگوں کو عربی زبان سے شغف ہوگا, یہ جتنی آیات ابھی تک میں نے پچھلی 5-6 پڑھی ہیں یہ ساری ماضی کے صیغے میں ہیں, پاسٹ ٹینس میں ساری گفتگو ہو رہی ہے, اور میں نے جتنا آپ کو ترجمہ کیا ہے میں فیوچر ٹینس میں کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ کیوں؟ یہ بھی ایک کلام پاک کا خاص انداز ہے. آپ اپنے کسی نوجوان بیٹے کو یا بہت مستعد ملازم کو کہیں گے بیٹا پانی کا گلاس لے کر آؤ, تو پتہ کہتا ہے آ گیا ابو, آ گیا ابو. یہ نہیں کہتا آ جائے گا ابو. کیوں کہتا ہے؟ اس کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر, اپنی کیپیسٹی اور اپنی کیپیبلٹی کے اوپر اتنا یقین ہے کہ جی بس سمجھے آ گیا, ابھی لانا ہے اس نے. ایک کمپنی ہے UPS, ان کا ایک سلوگن ہے, یہ جو پارسل وغیرہ بھیجتے ہیں وہ لکھا ہے کنسیڈر اٹ ڈن. ان کو اپنی سروس کی کوالٹی کو اتنا یقین ہے کہ اپنے کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پارسل ہمارے ہاتھ میں دیا, سمجھے یہ پہنچ گیا. اور یہ تو انسان ہے, ہو سکتا ہے پوری کمپنی صبح کو جو ہے چلی جائے, 200-400 بندہ جو ہے اچانک کو وبا آئے, سارے فوت ہو جائے, پارسل پہنچے گا. ان کو یقین اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے اوپر جو کچھ کیا. رب کریم اس کائنات کا خالق اور مالک ہے, جس نے سارا پروگرام بنا کے رکھا ہوا ہے, ماضی مستقبل حال ہر چیز اس کی کتاب میں درج ہے. اللہ تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یار پتہ نہیں موت آئے گی کہ نہیں آئے گی. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ سمجھو کہ یہ ہو گیا ہے, حالانکہ یہ مستقبل کی باتیں ہیں. تمہیں موت آئے گی, پھر ہم قبر میں اتاریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ, پھر ہم نے اس کو موت دی اور قبر میں اتار دیا. اچھا جب آدمی کی قبر میں اتار کے چلو کہانی ختم نہیں, وہ کہتا ہے نا یار, لوگ کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. آدمی بہت پریشان ہو جاتا, کوئی بیماری بڑی شدید لاحق ہو جائے,
ڈاکٹر اپنا سارا زور لگا دیں, بینک بیلنس ختم ہو گیا ہو, کوئی دوائی سوٹ نہ کرتی ہو, گھر والے تنگ آ جائیں یار یہ بڈھا مرتا ہی نہیں, تو پھر بندہ کیا کہتا ہے, یار موت ہی آ جائے. گھر والے دعائیں کرنے اللہ چک لے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا موت سے کہانی ختم ہو جائے گی؟ نہیں. فرمایا ثم اذا شاء انشرہ. یاد رکھنا کہ اس موت کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جب چاہے گا تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا, پھر سب کو حاضر کر دے گا. اب یہ ذرا سین ہے, یہ اس صورت کا کلائمیکس ہے اب جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. پہلی سمجھیے کہ تمہید تھی, ان دو گروہوں کا ذکر, ان کے رویے کا ذکر آیا. اب ہوگا کیا؟ کلا لما یقضی ما امرہ. اللہ کے سامنے انسان کھڑے, ہائے جس کام کے لیے اس انسان کو بھیجا تھا وہی تو کر کے نہیں آیا. بتائیے جی کس کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا؟ بتائیے کس کام کے لیے بھیجا اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں؟ اپنی بندگی کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو پیدا ہی صرف ایک ڈیوٹی کے لیے کیا ہے, ہماری بندگی کرنے. آپ کسی کمپنی میں ملازمت کریں, آپ کا کانٹریکٹ لکھا جا رہا اور اس کے بعد کمپنی لکھے گاڑی کا بندوبست کمپنی کرے گی, کھانا 3 وقت کا کمپنی دے گی, یونیفارم کمپنی دے گی, میڈیکل انشورنس کمپنی دے گی, آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس کمپنی دے گی, پوری چیزیں کئی ہم دیں گے, تنخواہ بھی دیں گے, بونس بھی دیں گے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ڈیوٹی کرنی. اور اگر میرے جیسا بیوقوف آدمی ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہے, یار میرے بچوں کا علاج کہاں سستا ہو سکتا ہے, اور یار یہ اسکول کی فیس کتنی ہے, اور یار ٹرانسفر کہاں سے ملے گی, تو لوگ کہتے ہیں یار تم جھلے ہو, پگلے ہو, تمہارا کانٹریکٹ میں نے پڑھا ہے, گاڑی کمپنی کی, میڈیکل انشورنس کمپنی کی, اسکول کی فیس کمپنی کی, یہ تمہاری ڈیوٹیز کی فکر کرو کہ یہ جو یار میرے ڈیوٹی لگائی نا میرے سپروائزر میرے مینیجر نے کرنی ہے تو سارا کچھ ملے گا, نہیں کرو گا تو نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں بھیجا اس دنیا میں میری بندگی کرنے کے لیے, باقی سارا کچھ ہمارا ذمہ. رزق کا ایک ایک دانہ ہم نے تمہارا لکھ دیا, وہی ملے گا جو لکھ دیا ہے, ایک دانہ کم اور زیادہ نہیں ہو سکتا. جتنی عمر لکھ دی ہے وہی ملے گی, ہر چیز لکھ دی, صرف یہ کہا کہ اب بندگی جو تمہیں چوائس دی ہے, چاہو تو بندگی کرو, چاہو تو انکاری ہو جاؤ, یہ چوائس ہے. کلا لما یقضی ما امرہ. ہائے جس کام کے لیے اس انسان کو بھیجا تھا وہی کر کے نہیں آیا. کتنی ناشکری ہے. پورا کانٹریکٹ پڑھ کے آپ کہیں اور کمپنی دیتی چلی جائے, آپ کام نہیں بھی کر رہے پھر بھی آپ کو میڈیکل مل رہا ہے اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہے. ویسے دنیا میں تو مشکل ہو جاتا ہے, رب کریم مجھے آپ کو دے رہا نہیں, اس کی نافرمانیاں کرتے کہ روٹی روک لیتا ہے, اس کی ناشکری کرتے ہیں آکسیجن بند کر دیتا ہے کیا, اس کی ناشکری کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے, یا پھیپھڑے کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں, یا جگر کام نہیں کرتا, یا گردے جو ہیں رک جاتے ہیں, سارا کچھ کرتا رہتا ہے ناشکریوں کے باوجود. تو جب آدمی اتنی ناشکری کرتا ہے نا, تو جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ پھر کہتا ہے شرم کر. آپ اگر گاؤں میں کچھ لوگ رہے ہوں تو یہ گاؤں کے جو چودھری ہوتے ہیں ان کے پاس جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, یہ ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں, ان کو ایڈوانس پیسے بھی دے دیتے ہیں, روٹی بھی دیتے ہیں, دانے بھی سب کچھ دیتے ہیں. لیکن ایک چیز گوارا نہیں کرتے کہ اگر ایک چودھری کے ڈیرے کا آدمی کسی دوسرے چودھری سے جا کے 2 آنے میں مانگ لینا تو قتل کر دیتے. بدماش کیا ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے, کسی کے جا کے در پہ مانگا ہے, ہم مر گئے تھے, کہتا ہے نا جی چودھری ہم مر گئے تھے, سارا کچھ تمہارا خیال رکھا, کیوں گئے وہاں, ناشکری کیا تم نے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفر کرنے سے پہلے, ناشکری کرنے سے پہلے اب آگے میرے سامنے کھڑے ہو, تم نے ہماری نعمتوں پہ غور کیا, ہم نے کیا کچھ تمہیں دیا, اور صرف ایک نعمت گنوا دیتے, ہزاروں نہیں, صرف ایک نعمت گنوا دیتے ہیں, پھر سوچے تم نے کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. آدمی بس صرف اپنے ایک نوالے پہ غور کر لے, کھانے پہ غور کر لے, باقی سارا کچھ چھوڑ دے. یہ گھر دیا ہے, گاڑیاں دی ہیں, دفتر دیے ہیں, بلڈنگیں دی ہیں, پلازے دیے ہیں, جانور دیے ہیں, بہت کچھ دیا ہے, اولاد دی ہے, سونا چاندی دیا, نہیں بس چھوڑو, صرف اس ایک نوالے پر غور کر جو ہمیں تمہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان اپنے ایک یہ طعام پر جو غور کرے, کیسے بنایا اللہ نے. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ ایک نوالا گندم کی ایک روٹی کا, اس کے ساتھ کوئی گوشت سالن جو بھی لگا کے ہم کھاتے ہیں, بغیر اس کے کھاتے ہیں,
اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ فرمایا انا سببنا الماء سبا، اس ایک گندم کے دانے کو تمہارے حلق سے اتارنے کے لیے ہم نے دیکھو ارینجمنٹ کیا کیا ہے، انا سببنا الماء سبا، ہم نے آسمانوں سے جو ہے وہ پانی لنڈایا ہے، بارشیں برسائی ہیں جو ہے بادل بھیج کر، پھر کہیں یہ ممکن ہوا ہے کہ اس میں سے دانہ اگ سکے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ہے۔ آپ میں سے کسی نے اگر کاشتکاری کی ہو، میں نے تھوڑی ایسا کی ہے، جب بیج آدمی بو دیتا ہے نا، بیج بونے کے بعد اس کے اوپر اس چیز کو کہتے ہیں پنجابی میں سہاگا کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، اس کو پھیر دیا جاتا ہے اوپر، اور زمین جو ہے بالکل اوپر چپڑی سی اور ایک پتھر جیسی ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اتنی سی اس کی حصہ ہوتا ہے نا اوپر سخت ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس میں سے ایک خوشہ نکلتا ہے نا، وہ ایک ہلکی سی ہری سی ایک کمپل سے نکلتی ہے، وہ اس پتھر جیسی زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے، اور وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے تو مسل جائے گی، اور اگر آپ خود اپنی انگلی سے یا کسی ہتھیار سے زمین کو پھاڑنے کی کوشش کرو تو آپ کو کم از کم لوہے کی کچھ چیز چاہیے ہوگی یا لکڑی کی کم از کم چاہیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم شققنا الارض شقا، اوپر سے پانی برسایا تمہاری یہ ایک نوالے کے بندوبست کے لیے، پھر ہم نے اس پتھر جیسی زمین کو پھاڑا اور ایک کمپل اس میں سے نکلی، فانبتنا فیہا حبا، پھر اس کے اندر ہم نے دانہ اگایا، اور بظاہر ایک ہی ہرے رنگ کی کمپل ہوتی ہے لیکن ہم نے ویرائٹی پیدا کی ہے، وہ انبم وقضبا، اسی میں انگور اگا دیے، اسی میں ترکاریاں اگا دی، وہ زیتونم و نخلا، اسی میں زیتون اگا دیے، اسی میں کھجوریں اگا دی۔ دو مثالیں دی ہیں، پہلی مثال پھل اپنا انگور اور ترکاری، اور دوسری زیتون اور کھجور، یہ پہلے دونوں قسم کی چیزیں تازہ کھائی جاتی ہیں، سٹور نہیں کی جا سکتی، اور دوسری قسم کی چیزیں آپ سال ہر سال کے لیے سٹور کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دلتے میں غور کیا کہ ہم نے تمہارے سارے حالات کا خیال رکھا ہے، کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی، کبھی باہر نکل سکو گے کبھی نہیں اگا سکو گے، تو کچھ چیزیں گھر میں سٹور کے لیے بھی رہنی چاہیے، تازی چیزیں بھی دی ہیں اور سٹوریج کے لیے بھی دی ہیں، اور کنجوسی نہیں کی، وحدائق غلبا، اور ہم نے بھر بھر کے باغ دیے ہیں۔ آپ کو کوئی موقع ملا باغات کے اندر جانے کا؟ ایک چھوٹا سا آدمی پودا لگاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے اور اتنے پھل لگ جاتے ہیں کہ ٹہنیاں جھک جاتی، وحدائق غلبا، ہم نے کنجوسی نہیں کی، بھر بھر کے جو ہے باغ دیے ہیں، وفاکہۃ وابا، اور ہم نے تمہیں پھل بھی دیے ہیں اور چارہ بھی دیا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ متاع ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی۔ یہ متاع کا لفظ بڑا پیارا ہے جی، میں اس پہ ایک منٹ رک کر اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ متاع کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی چیز چند لمحات کے لیے استعمال کے لیے دی جائے اور پھر واپس لے لی جائے، مطلب آپ کسی کو یاد رکھ کر قلم دینا تو آپ ایک لفظ لکھ کر واپس کر دیں، دیٹس اٹ۔ تو یہ ساری زندگی کا یہ سارا سلسلہ نا، کھانے سے صرف مثال دی ہے، فرمایا کہ تمہارے لیے متاع ہے، اٹ از سم تھنگ فار اے ویری ٹیمپرری یوز۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر ایک قافلہ جا رہا ہو اور بڑی گرمی سے گزر رہا ہو، دھوپ جھیل کر، کہیں رستے میں کوئی ایک دو سایہ دار درخت مل جائیں تو آدمی اس کے نیچے سستا لے چند لمحات کے لیے، پھر سفر آگے بڑھنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ میرے جیسا نا عقل شخص وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں اس کے نیچے روکے، درخت کے نیچے چند منٹ کے لیے، اور ہاتھ سے یا پینسل سے یا اس انگلی سے ہی زمین کے اوپر جو ہے وہ نقشے بنانے شروع کر دے، یہاں ڈرائنگ روم بناؤں گا، یہاں ڈائننگ ہوگا، یہاں ورانڈا ہوگا، یہاں جو ہے وہ میرا گیسٹ روم ہوگا۔ میرے ساتھ والے کیا کہیں گے؟ خلیق صاحب خیریت تو ہے؟ ارے کیا ہو گیا، پگلے ہو گئے، کیا کر رہے یار، میں اپنے گھر کا نقشہ بنا رہی ہوں۔ بھائی جان 5 منٹ یہاں رکنا ہے پھر چلے جانا یہاں سے، آپ یہ نقشے بنا رہی ہیں۔ لیکن اگر غور کریں تو یہ دنیا میں ہم جتنے نقشے بنا رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ساری زندگی سعودی عرب میں کھپا دی، کیا یار وہ میں نے نا وہ 2 کنال کا پلاٹ لیا، بس اس کے اوپر بس گھر بن جائے تو مزے ہی آ جائے، چیک پہ چیک بھیجنے، یہ بھی بچا لوں وہ بھی بچا لوں، یار یہ زمین بڑی مہنگی ہوگی ہے وہاں خرید لیں۔ کر رہے ہیں نا؟ خدا کی قسم یہ درخت کے نیچے لائنیں کھینچنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ 5 منٹ کی بات ہے، 5 10 15 20 سال کی بات ہوگی۔ چلے تو یہاں سے بھی جانا ہے،
ساری توجہ، سارا انہماک، ساری انویسٹمنٹ انہی لائنوں کے اوپر ہے. دفتر بن جائے، گھر بن جائے، وہ میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، فیکٹری بن جائے، پلازا بن جائے، اور خود بڑھنے کا پتہ نہیں صبح چھٹی ہو جائے. متاع لکم ولانعامکم، بس یہ تمہارے لیے متاع ہے، اس کو اتنا ہی سمجھو. اس لیے کہ آگے جو آنے والا اس پہ غور کرو. فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ذرا غور کرو، یاد رکھو پھر وہ گھڑی جب ایک چنگھاڑ بلند ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی فرار اختیار کرے گا اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن کسی کو ہوش نہیں رہے گا. میرے دوستو، آپ بالکل دیانتداری سے بتائیے، یہ پردیس میں ہم اپنی ذات کے لیے آئے ہیں؟ کوئی بہنوں کی شادی کرنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی بیٹوں کی تعلیم کے لیے آیا ہے؟ کوئی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے آیا ہے، گھر گزارا نہیں ہوتا؟ یہی سلسلے ہیں نا. کوئی اپنی جوان بیٹیوں کا چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں کہ یہ سلسلے سارے میرے باپ کی جو میں خدمت کر سکوں، ماں کو کس طرح سکون دے سکوں، بیوی کی خواہشیں پوری ہو جائیں، بچوں کا تعلیم کا معاملہ ہو جائے، بیٹیاں اپنے گھر میں بس جائیں. یہی ہے نا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں، شکر ہے اللہ کا، کہ یہاں رزق حلال میسر اور اپنے بچوں کے لیے پردیس جھیل کر رزق حلال کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا آپ اپنے ملکوں میں واپس جان کر دیکھیں. ایک سرکاری ملازم کی مثال ہے، کسی کی بھی لے لیں، آپ تو آوے کا آوا بگڑ گیا. ایک سرکاری ملازم کی مثال ہے، 5 7 10 ہزار اس کی تنخواہ ہے. گھر آتا ہے، بیٹا کہتا ہے مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے، اتنی فیس چاہیے. کہتا ہے بیٹے ہمارے پاس نہیں. تو بھائی کچھ کرے، میرا تو کیریئر برباد ہو جائے. اور یہ جو یہ سائیکل ٹوٹ گیا ہے، اتنا پرانا، کوئی موٹر سائیکل نہیں چھوٹا سا مجھے مل سکتا. دوست بھی جو ہیں وہ مذاق کرتے ہیں، اور تمہارے پاس ایک موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. بیٹی کہتی ہے کہ وہ کل دوست میری سہیلیوں نے بلایا ہے، وہاں کو سالگرہ ہے کسی کی یا کوئی فنکشن ہے، تو میرے پاس نیا جوڑا ہی کوئی نہیں، کپڑے تو 2 میں ہیں. بیوی کہتی ہے وہ رشتہ داروں کی شادی آ رہی ہے، میرے پاس تو کان میرے جو ہے خالی ہیں، کو 2 بندے ہی ہو جائیں کسی طرح، وہاں کچھ عزت رہ جائے رشتہ داروں میں. جب یہ تانے سنتا ہے نا بیوی کے، بچوں کے، ماں کے، باپ کے، کہتا ہے یار کچھ کرو یار. پھر کیا کرتا ہے؟ حلال کی کمائی سے تو پورا نہیں ہو سکتا، پھر وہ رشوت لیتا ہے، پھر کسی کا گلا کاٹتا ہے، پھر چوری کرتا ہے، پھر فراڈ کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی ایک کی زمین دوسرے کے نام کرتا ہے، کسی کے ایک کے کاغذ دوسرے کے نام کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں. بیوی کے بندے آ جائیں، بیٹی کا جوڑا آ جائے، بیٹے کو موٹر سائیکل مل جائے، اس کو داخلہ ہو جائے یونیورسٹی. یہاں سے چلا جاتا نا. آخرت والے دن یہی بیوی کہے گی کہ تو پرے ہو کے گر. وہ کہے گا میں نے اس کے لیے چوری کی تھی. اللہ یہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. بیٹا یہ نہیں کہ ابا جی آپ اپنے گناہ مجھے دے دیں میری موٹر سائیکل کے بدلے. وہ کہے گا والد صاحب آپ دفع ہوں، مجھے اپنی جو ہے نا بچانی ہے جان. یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. یوم یفر المرء من اخی، انسان فرار اختیار کرے گا اپنے بھائی سے. وہ امہ، اپنی ماں سے. وہ ابی، اپنے باپ سے. وہ صاحبت ہی، اپنی بیوی سے. وہ بنی، اور اپنی اولاد سے. کوئی رشتہ اچھا نہیں لگے گا، بلکہ قرآن پاک دے کہ اس دن حاملہ اپنا حمل گرا دے گی. دودھ پیتے بچے کی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، کہے گی یہ مجھے بچنا ہے، میں بچ جاؤں صرف ایک ہی تڑپ ہوگی، میں بچ جاؤں کسی طرح، میں اس آزمائش سے بچ جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں. تو دوستو اگر اس دن میرے بھائی نے، بہن نے، بیٹے نے، باپ نے، ماں نے، بیوی نے میرے کسی کام نہیں آنا، تو مجھے کو عقل مند کہے گا کہ ان کی خاطر چوری کر رہے ہو، ان کی خاطر فراڈ کر رہے ہو، ان کی خاطر دغا دے رہے ہو، ان کی خاطر رشوت لے رہے ہو، جن تمہارے کسی کام نہیں آنا اس دن، بلکہ الٹا باعث وبال بن رہے ہیں تمہارے لیے. تو اگر تھوڑی سی بھی عقل ہونا ہمارے اندر، تو سچی بات ہے کہ ہم کبھی ایسے کام نہیں کریں گے. تو یہ قرآن پاک یاد دلا رہا ہے کہ تم اس حال کو دیکھو کہ اس دن ہوگا کیا. پھر یہ بالکل ختم ہو رہی ہے یہ سورت. فرمایا
وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک ایسے چہرے جو دمکتے ہوئے چمکتے ہوئے ہوں گے، ضاحکۃ مسکراتے ہوئے، مستبشرہ یہ بشارت سے نکلا ہے جن کو خوشخبریاں ملنی. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ جن کے اوپر کلونس کالک چھائی ہوئی ہو. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یہ بات بھی میں ایک اس مثال سے بس سمجھانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کچھ نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے بچے اسکولوں کالجوں میں پڑھ چکے ہیں. ذرا یاد کیجئے کہ کسی دن جب آپ کے بیٹے کا یا بیٹی کا نتیجہ نکلنا ہو فائنل کا، اور رات کو اپنے اس بچے کے چہرے کو ذرا یاد کیجئے، صبح رزلٹ نکلنا. جس بچے کے پرچے ہوئے ٹھیک ٹھاک، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صبح رزلٹ نکلا کہ میری کو پوزیشن آئے گی، مجھے اسکالرشپ ملے گا، میں کو 1 2 3 پوزیشن پہ آؤں گا. وہ رات کو پتہ ہے کہتا ہے وہ امی میری جو نئی شرٹ نہیں لائے وہ ذرا نکال کے استری کر. ابو آپ صبح دفتر ذرا دیر سے چلے جائے گا، میرے ساتھ رزلٹس میں ضرور جائیں. ماما آپ نے ضرور جانا ہے میرے ساتھ. بہن کو کہ آج باجی ذرا اسکول سے چھٹی نہیں کر لیتے، ذرا میرا رزلٹس میں چلو. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ آج اس کو نتیجہ ملے گا خوبصورت اس کی محنت کا، آج اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا، لوگ دیکھیں گے، تصویریں اتریں گی کہ اخبار میں بھی شاید چھپ جائے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اور جس کے پرچے ہوئے گڑبڑ، اس کو پتہ ہو کہ میں تو خالی شیٹیں چھوڑ کے آیا. آپ نے اس بچے کی حالت کبھی دیکھی؟ ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے رات کو، اور صبح اٹھ کے وہ بستر سے آپ خود ہی چلے جائیں، اور اندر سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے اللہ کرے رزلٹ ہی نہ نکلے، اور ہو سکے تو وہ رزلٹ والا جو رجسٹر ہے نا وہ گم ہو جائے، اور وہ جو ماسٹر لے کے آتا ہے نا وہی مر جائے کہیں. ظاہر نہیں اس کو فکر ہے کہ نتیجہ ہے تو مر جاؤں گا میں، تو نتیجہ کہیں غائب ہو جائے آج. دوستو اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے. رزلٹ غائب بھی کیے جا سکتے ہیں، پرچے بدلوائے بھی جا سکتے ہیں، پرچوں کے پیچھے جا کر نمبر بڑھوائے بھی جا سکتے ہیں، پاس کو فیل، فیل کو پاس، پوزیشن دلوائی جا سکتی ہے. صرف نوٹوں کی کھیل. اب تو پورے کے پورے سینٹر بک جاتے ہیں، امتحان دینے کی ضرورت نہیں، ڈگری گھر پہنچ جاتی ہے. ماشاءاللہ اتنے بندوبست ہو گئے ہیں نا جی. آپ تو آپ کے سامنے آگے بڑے بڑے لوگوں کی ڈگریاں جو ہے وہ ایسے ہی نکلی ہوئی ہیں، پیچھے کچھ ہے ہی نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آخرت والے دن یہ نہیں ہو سکتا. اس دن پرچہ جو سامنے آئے گا نا، کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو رزلٹ شیٹ ہوگی اس کے بارے میں قرآن پاک نے بہت پیاری پیاری باتیں کی. ایک جگہ فرمایا جب انسان دیکھے گا اپنی رزلٹ شیٹ، خاص طور پہ جس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. او یار یہ کیسی رزلٹ شیٹ ہے، کیسی کتاب ہے، اس میں تو ہر چیز لکھی گئی ہے، کوئی بڑی چھوٹی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کا ہی احاطہ کر دیا. اچھا پرانے زمانے میں لوگ سوچتے ہوں کہ نا وہ بڑے سناتے ہیں کہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں. جب وہ چاروں لکھ لے کے قلم سے تھک جاتا ہوگا نا انسان، وہ کہتا ہوگا یار یہ فرشتے بھی تھک جائیں گے، اور یہ کتنی کاپیاں رکھیں گے، یہ تو بہت لمبا معاملہ ہے اور ملینز آف لوگوں کا کام ہے. کچھ چھوٹے موٹے نوٹس لکھتے ہوں گے، چلے کوئی نہ کوئی تو گنجائش نکل آئی. اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز میں کئی 100 گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے. اور یہ ابھی انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے. ابھی انسان کی ٹیکنالوجی بالکل ابتدائی انفینسی کی سٹیج میں آپ کو بتا دوں. وہ رب کریم کی ٹیکنالوجی ہے. یعنی ابھی یہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیمرہ چل رہا ہے، لائٹیں بند ہو گئی، چل رہی ہیں، ابھی پیچھے سے کوئی مین سوئچ آف کر دے، اس کیمرے میں کچھ آئے گا؟ ٹوٹل بلیک آؤٹ. اور آدمی جب گناہ کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں نے اندھیرے میں کیا، کس نے کیا دیکھا. اللہ تعالیٰ کے کیمرے جو ہیں ان کو لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی زومنگ لینس کی ضرورت نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے 3D 4D 6D پتہ نہیں کیا میں چل رہے ہیں، اور ایک ایک ڈیٹیل ریکارڈ کر رہے ہیں، دلوں کی حالت بھی اور باہر بھی اور نیت بھی اور عمل بھی. اب وہ جب میرے اور آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائے
قرآن پاک پتہ کیا کہتا ہے؟ اقرا کتابک، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ ہم یہاں کہتے ہیں وہ جی جج صاحب نے غلط فیصلہ دے دیا، او جی جناب وہاں نے پیسے لگائے ہوتے، دیکھا نا جی میرے خلاف، میں بالکل سچا تھا، او جی یہاں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ عدالتیں ایسی ہیں۔ اللہ کی عدالت ویسے تو اللہ کی عدالت ہے نا، رب کریم انسان کو خود کہہ رہے ہیں اپنی کتاب خود پڑھ لے، تو آج اپنا حساب خود ہی لگا لے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اکاؤنٹنٹ بن جا، تو خود ہی کافی ہے، ہم نے حساب کرتے تو خود کر لے۔ کیوں؟ اس دن انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا، ڈنڈی نہیں مار سکے گا، سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی اس حوالے سے، اور خود اس کو کہنا پڑے گا۔ خود کیا کہے گا؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کی زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، اس کے جو ہے ہاتھ بولیں گے، اس کی جو ہے وہ ٹانگیں بولیں گی، اس کا جسم، اس کے اعضاء بول بول کے گواہیاں دیں گے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کوئی ہے بھی فرار کا رستہ؟ تو دوستو بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی ہمارے لیے راہ نجات ہے تو یہ لمحات ہیں، اور یہ لمحات یہ ہیں کہ الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ کے ہاں۔ جب تک اس گلے کے اندر موت کا خرخرہ جو ہے نہیں آ جاتا، گنجائش ہے، صرف ایک کام کرنا ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کسی زیادہ کسی تھوڑی۔ اللہ کی ذات سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور رب کریم اپنی کوتاہیوں کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو باقی ہماری زندگی کے لمحات رہ گئے ہیں نا، ان میں برائیوں سے بچنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے احکام کے مطابق جس کتاب میں لکھے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یا اللہ بس وہ جو تم نے 2 گروہ بتائے ہیں نا، آخرت والے دن مجھے اس میں شامل کر دے جو مسکرا رہے ہیں، ان کے چہروں پر رونق ہو جائے کہ آج نتیجہ میرا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یا اللہ اس گروہ میں مجھے شامل نہ کرنا جن کے چہروں پر کالک چاہیے ہو، ایک رنگ آ رہا اور ایک جا رہا ہو، ان کو پتہ ہو کہ آج بڑا غرق ہو گیا۔ اس دعا کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔